بیت المقدس پہنچ گئے۔ اس میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ نے جمع کیے تھے، اور ان کے ساتھ ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے بھی تھے۔ اب علیہ السلام نے تحیت المسجد پڑھی، حضرت جبریل علیہ السلام نے آذان کہی، صفیں سیدھی کی گئی۔ جبریل علیہ السلام نے آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ پکڑ کے آگے مصلی پر کھڑا کیا۔ آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز سارے نبیوں کو اور ایک ملائکہ کی خلقت کثیر کو پڑھائی۔ آپ علیہ السلام کو بیت اللہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، تاکہ دونوں جو قبلے ہیں یہ بتایا جائے آپ قبلتین کے نبی ہیں۔ اور جو انوارات اللہ نے وہاں انبیاء سابقین کے رکھے تھے وہ بھی اللہ نے آپ کو عطا کیے، اور آپ چونکہ ہمارے بھی نبی ہیں اور انبیاء سابقین کے بھی نبی۔ قرآن کریم کے 3 پارے میں اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا سارے نبیوں سے کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے نبی آخر الزمان آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ان پر ایمان بھی لانا، دین کے پھیلانے میں ان کی مدد بھی کرنا۔ تو آپ علیہ السلام ہمارے بھی نبی، انبیاء سابقین کے بھی نبی، نبی الامت بھی ہو گئے اور نبی الانبیاء بھی ہو گئے۔ جب آپ نے امامت کرا دی تو آپ علیہ السلام امام الانبیاء بھی ہو گئے۔ بیت المقدس میں کرائی تو نبی قبلتین بھی ہو گئے، قبلہ ابراہیمی اور قبلہ سلیمانی، ان دونوں کے آپ نبی ہیں۔ اب آگے آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آسمانوں پر لے جایا گیا۔ ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ بعد انبیاء کو آپ نے قبروں میں نماز پڑھتے دیکھا، پھر یہاں بیت المقدس میں سارے نبی اکٹھے ہوئے۔ پھر آگے آئے گا 7 انبیاء سے پھر تفصیلی ملاقات 7 آسمان پر ہوئی۔ تو کیا یہ انبیاء کرام علیہ السلام اسی پاکیزہ جسم کے ساتھ قبروں میں بھی تھے، پھر بیت المقدس میں بھی تھے، پھر 7 آسمانوں پر بھی تھے؟ تو ایک قول تو یہ ہے کہ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، رب العالمین اسی جسد عنصری اور خاکی کے ساتھ قبر میں اللہ کے نبی نے دیکھا، پھر
اسی جسد عنصری اور خاکی کے ساتھ وہیں بیت المقدس میں سارے انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا، اور پھر اسی جسد عنصری اور خاکی کے ساتھ 7 نبیوں کی تفصیلی ملاقات 7 آسمانوں پر ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے، فتح الباری میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی بعید نہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اجسام مثالی کے اندر ان کی روح کا تعلق جوڑا، اور پھر وہ جسم مثالی کے ساتھ بیت المقدس میں آئے۔ ہم جس جہان میں موجود ہیں یہ عالم مشاہدہ کہلاتا ہے، اور اسے عالم مادی بھی کہتے ہیں، عالم محسوسات بھی کہتے ہیں، اور عالم ناسوت بھی ہم کہتے ہیں۔ اس خاکی جسم اور روح کے ساتھ ہیں۔ دوسرا ایک عالم ہے عالم مثالی۔ خواب کے اندر ہم سوئے، سونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم فلاں جگہ پہنچے ہوئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، مدینہ منورہ میں پہنچے ہوئے ہیں، مشرق کے کسی کنارے پر، مغرب کے کسی کنارے پر، سمندر کے کنارے ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ اب حالانکہ ہمارا یہ جسم یہ اسی خواب بستر پر پڑا ہے، وہ وہاں بیت اللہ کیسے پہنچ گیا؟ جو باہر والا دیکھنے والا ہے وہ ہمیں یہی دیکھے گا۔ تو یہ جو دیکھا جا رہا ہے ایک جہان ہے، عالم برزخ اور عالم محسوسات کے درمیان۔ اس کے درمیانی حصے میں جو شکل نظر آئے اسے اس جہان کو عالم امثال کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو خواب میں دیکھا، پھر ایک اور آدمی نے اسے دیکھا، پھر تیسرے آدمی نے اسے کسی اور جگہ دیکھا، 10ویں آدمی نے کسی اور جگہ دیکھا۔ تو وہ جسم خاکی اور عنصری تو ایک ہے، وہ تو ایک ہی جگہ پر ہے، آپ ڈھونڈیں گے تو ایک ہی جگہ پر پایا جائے گا، وہ دوسری جگہ نہیں۔ دوسری جگہ جو اجسام نظر آ رہے ہیں یہ اس کی مثل ہیں، عالم امثال ہے۔ اس کا کچھ حصہ عالم ارواح اور عالم مجردات سے ملتا ہے، اور کچھ حصہ اس عالم محسوسات کے ساتھ ہے۔ ایک عالم ہے جہاں مادہ ہے ہی نہیں، جیسے فرشتوں کا جہان اور روحوں کا جہان ہے۔ روح جو ہے لطیف محض ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اس کی نہ پیشانی ہے، نہ ٹانگیں ہیں، نہ سر ہے روح کا۔ اس لیے وہ عالم جہاں ارواح ہیں اور وہ عالم جہاں ملائکہ ہیں کو کہا جاتا ہے مجردات کا عالم۔ وہاں مادے کا کوئی تصور نہیں، اور یہ جہاں میں ہم ہیں یہ عالم محسوسات ہے اور یہ عالم مشاہدہ ہے۔ درمیان میں ایک عالم نظر آیا، وہ ہے عالم امثال۔ شکل اسی جسم کی ہے، اور رب العالمین نے روح کا اس کے ساتھ کنیکشن قائم کیا
اس لیے ہم نظر آئے بیت اللہ میں پھر رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہم مشرق کے کسی ملک میں ہیں، مغرب کے کسی ملک میں ہیں، حالانکہ ہمارا جسد خاکی یہ اسی چارپائی کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس میں کوئی جہان کی قید نہیں، مشرق مغرب شمال جنوب میں کہیں وہ شکل نظر آتی ہے، اس جہان کی یہ شکلیں انہیں کہا جاتا ہے عالم امثال۔ ایک دوسرا جہان ہے، اسے کہتے ہیں عالم برزخ۔ مریں گے، مرنے کے بعد سے لے کر آخر تک مرنے کے بعد کے جہان دو ہیں، ایک قبر میں اور ایک قبر کے اٹھنے کے بعد میدان محشر میں۔ یہ جو قبر میں جائیں گے اٹھنے تک یہ درمیانی زمانہ عالم برزخ ہے۔ ہمارا جسم چاہے صحیح سالم قبر میں ہے یا ہمارا جسم کسی نے جلا دیا، اس کے ذرات دریا میں بہا دیے، جیسے ہندو جلا دیتے ہیں، یا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، لیکن جہاں ذرات موجود ہیں تو اللہ پاک رب العالمین مرنے کے بعد روح کا کنیکشن اور تعلق اس جسم سے قائم کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں بھی 40 کے قریب آیات ہیں جس میں عذاب قبر اور ثواب قبر کا بیان کیا گیا کہ عالم برزخ میں قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی، اور احادیث میں ساری کتابوں میں ہر جگہ باب باندھتے ہیں محدثین عذاب قبر ثواب قبر، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ہر حدیث کی کتاب میں ہے۔ اللہ نے دو جہان بنائے، روحوں کے، ایک علیین اور ایک سجین۔ نیک روحیں جاتی ہے علیین میں اور بری روحیں جاتی ہیں سجین میں۔ سجین مستقر اور ٹھہرنے کی جگہ ہے جہنم کے ساتھ، اور علیین مستقر ہے اور ٹھہرنے کی جگہ ہے جنت کے ساتھ۔ جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، عرش کے نیچے ہے، جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے ہے۔ پردے پھٹیں گے، سمندروں کو آگ لگے گی، یہ حصہ بھی جہنم میں شامل ہوگا، کیونکہ جب موت آئی تو انقطاع ہوا روح کا جسم سے۔ حیات اسی کو کہتے ہیں کہ یہ چلتا پھرتا انسان اپنی روح کے ساتھ نظر آئے۔ موت آ گئی ہے، کیا مانا؟ روح جسم سے نکل گئی، انقطاع ہو گیا روح کا جسم سے، آدمی مر گیا۔ اب اس کے بعد عذاب کس چیز کو ہوتا ہے، ثواب کس چیز کو ہوتا ہے؟ روحیں تو مرنے کے بعد سب کی زندہ رہتی ہیں، چاہے کافر ہے چاہے مسلمان۔ کافروں کی روح سجین میں، مومنین کی روح علیین میں روح ہے۔ پھر عذاب قبر اور ثواب قبر کیسا؟ ثواب قبر، عذاب قبر، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم سے قبر میں پوچھا جائے گا من ربک، ما دینک، من نبیک، یہ پوچھا جاتا ہے۔ عالم قبر کے اندر جا کر انسان سے یہ سوال جواب ہوئے۔ یہ سوال صرف روح سے ہوتے ہیں یا جسم سے؟ تو محققین علماء فرماتے ہیں روح چاہے علیین میں ہو، روح چاہے سجین میں ہے، اللہ اس روح کا کنیکشن جسم سے قائم رکھتے ہیں ذرے ذرے کے ساتھ۔
اس عالم میں جو حالات آتے ہیں پہلے جسم پر آتے ہیں پھر روح پر آتے ہیں۔ مرنے کے بعد پہلے حالات روح پر آتے ہیں پھر جسم پر آتے ہیں۔ روح کو راحت ملے گی، جسم کے ذرات کو راحت ملے گی۔ روح کو عذاب ہوگا، جسم کے ذرات کو بھی عذاب ہوگا۔ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، لیکن اس کا کنیکشن زمین سے ہے۔ یہی انسانوں کی کھوپڑیاں گرم ہو رہی ہیں، ساری زمین کو گرما کر رکھ دیا۔ کھڑا وہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، لیکن اس کا کنیکشن اللہ نے ساری زمین سے 7.5 ارب میل تک جوڑ دیا۔ اسی طرح تمام ارواح کا جسم سے تعلق ہے۔ جب روح کو عذاب تو جسم کے ذرے ذرے کو عذاب، جب روح کو راحت پہنچے گی تو جسم کو بھی راحت پہنچے گی۔ یہ عالم برزخ ہے، قبر کا نظام ہے۔ اس کو ہم دنیا میں مشاہدے کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ مرنے کے بعد کا نظام یہ غیبی نظام ہے۔ غائب وہ ہے جو ہماری نہ آنکھ دیکھ سکے، نہ ہمارے کان سن سکے، نہ ہمارا دماغ سوچ سکے، نہ کسی مشین کا وہاں کام ہے، اس لیے کہ وہ نظام اللہ نے غیب میں رکھا۔ وہ ہمیں خبر دی اللہ نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدے پر تو کتا بھی چلتا ہے، مشاہدے پر جانور بھی چلتے ہیں۔ روٹی کا ٹکڑا ڈالے قریب آ جائے گا، ڈنڈا اٹھائے بھاگ جائے گا، لیکن غیبی نظام سوائے نبی کی خبر کے کوئی انسان نہیں جان سکتا، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام آخرت کے لائن کے ماہر ہیں۔ اللہ نے انہیں برزخی نظام دکھایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ سے جہنم کا نظام بھی دیکھا، جنت کا نظام بھی دیکھا۔ پچھلے سے پچھلے جمعے برزخ کے حالات آئے تھے، وہ اللہ نے اپنے حبیب کو دکھائے۔ قرآن بھی کہہ رہا ما زاغ البصر وما طغى افتمارونہ علی ما یرا۔ رسول پاک نے جس چیز کو دیکھا آنکھ صحیح جگہ جا کر ٹیکی، نہ ترچھی ہوئی نہ غلط دیکھا۔ جو محمد عربی نے آ کر بیان کیا تم اس میں جھگڑا کرتے ہو۔ اللہ نے عالم برزخ کی چیزیں اپنے نبی کو دکھائی۔ جیسے دنیا میں ہم ماہرین کی بات پر اعتبار کرتے ہیں، ہر وغیرہ وغیرہ کی بات پر اعتبار نہیں کرتے۔ جو آدمی جس لائن کا ماہر ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا آج کل آپ میں آئرن نہیں، یا آئرن کی کمی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آئرن کیا چیز ہے؟ کہ لوہا انسان میں ہے کہ ہاں؟ اچھا سریے کا ایک ٹکڑا مجھے لکھا کر دکھا لیں۔ شوگر ہے آدمی میں کہ ہاں ہے، کہ میں تو تب اعتبار کروں گا جب ایک چمچ آپ شکر کا چینی کا نکال کر دکھا لیں۔ کیلشیم ہے کہ ہاں، میں تب اعتبار کروں گا کہ 2 چٹکیاں اب باہر نکالیں۔ آدمی میں بجلی ہے کہ ہاں ہے، اتنے وولٹ کی بجلی ہے آدمی کے اندر۔ اچھا مجھے دکھائیں وہاں کی منفی تار مثبت تار، آپ مجھے دکھائیں۔ آدمی کے اندر آپ کہتے ہیں کہ نمک ہے، سالٹ ہے آدمی کے اندر، ایک ڈلی آپ مجھے باہر نکال کر دکھائیں۔ تھوڑی سی پوٹاشیم نکالیں، ہڈیوں سے ذرا کیلشیم نکالیں، تاکہ میں بھی اس کا مشاہدہ کروں۔ میں تو اس چیز کو مانتا ہوں جس چیز کو آنکھوں سے دیکھوں۔ وہ کہے گا تو پاگل ہے، تو اس لائن کو جاننے والا نہیں ہے، تو اس لائن میں جاہل ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیلشیم کی کیا صورتیں ہیں، آئرن کی کیا ہیں، پوٹاشیم کی کیا ہیں، میگنیشیم کی کیا ہیں، سیسے کی کیا صورتیں ہیں، یہ کیسے ہے، اس کے علامات وہ ہم جانتے ہیں۔ ہم اس لائن کے ماہر ہیں۔ جہاز جا رہا ہے بحری جہاز کے اس چلانے والے نے کہا، ملاح نے کہا کہ جہاز خطرے میں ہے، اور ایسی بڑی لہر آ رہی ہے کہ خطرہ ہے
کہ جہاز کا بچنا مشکل، کیونکہ بڑی طوفانی پہاڑ جیسی لہر آ رہی، اس لیے اس میں رونا شروع کر دیتے ہیں پیسنجر۔ اب انہوں نے دیکھا نہیں ہے، اس لہر کو بھی نہیں دیکھا، لیکن دھاڑے مار رہے ہیں سارے کہ بھئی ہمیں تو لہر نظر نہیں آ رہی، ہم کیوں مانیں؟ بھائی یہ اس لائن کا ماہر ہے، یہ اس لائن کا جاننے والا ہے، تو آدمی جاہل کو چاہیے اس لائن کے ماہر کی بات مانے۔ اسی طرح حضرات انبیاء کرام علیہ السلام یہ عالم برزخ کے ماہرین ہیں، وہ عالم کوئی انسان بھی اس کو نہیں جانتا، وہ اللہ پاک نے نبیوں کو بتایا۔ اس لیے قبر کی راحت، قبر کا عذاب مادی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یار قبر کے اندر آگ ہے ہمیں دکھا دو، قبر کے اندر گلزار ہے ہمیں باغ دکھا دو، قبر کا کوئی فرشتہ دکھا دو، ہم تو باہر یا ملائکہ موجود ہے۔ قرآن نے کہہ دیا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا، ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہیں، لیکن آج تک جب سے ہم پیدا ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم مشاہدے کے جہان کو جانتے ہیں، جو برزخی نظام ہے یا دوسرا جہان ہے، اس عالم مثال یا عالم برزخ کو جاننے والے اس لائن کے ماہرین انبیاء ہیں۔ اللہ نے وہ جہان انہیں دکھایا ہے، انہوں نے اللہ کی طرف سے آ کر خبر دی۔ وہ غیبی نظام ہے، اور مومن ہوتا ہی وہی ہے جو غیب پر ایمان لائے، مشاہدے پر ایمان لائے۔ ہم نے نہ نبی دیکھے، نہ جبریل دیکھا، نہ کرامن کاتبین دیکھے، نہ مرنے کے بعد عذاب و ثواب دیکھا، نہ ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی، نیکی دیکھی نہ بدی دیکھی۔ یہ سارا نظام غیبی ہے، اس لیے فرمایا غیب پر ایمان لانا یہ مومن کی پہلی چیز ہے۔ باہر کیف انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ شانہ نے یا تو جسد مثالی کے ساتھ یا جسد عنصری اور خاکی کے ساتھ اللہ نے بیت المقدس میں اکٹھا کیا، اور وہاں پاک نبی علیہ السلام نے انہیں نماز پڑھائی۔ باہر نکلنے لگے، پیاس لگی، حدیث شریف میں ہے، بخاری کے اندر ہے، آپ نے جبریل سے پانی کا تقاضا کیا۔ ایک روایت میں 2 پیالے اور ایک میں 3 پیالے پیش کیے گئے، دودھ کا، شراب کا اور اس کے ساتھ شہد کا۔ شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی، یا جنت کی شراب تھی، لیکن اللہ کے نبی سے کہا آپ ان میں جس کو چاہیں پسند کریں۔ آپ نے دودھ کو پسند کیا، فرمایا آپ نے فطرت سلیمہ کو پسند کیا۔ خطرہ تھا چاہے شراب حرام نہیں ہوئی یا شراب جنت سے لائی گئی، نام کی مشاکلت کی وجہ سے کل کو آپ کی امت دھوکہ کھا سکتی تھی، اس لیے دودھ آپ نے پیا۔ جیسے دین روحانی غذا ہے، دودھ ایک جسمانی غذا ہے، اور ایسا جوہر مقوی ہے سارے جسم کے لیے۔ اور فرمایا کوئی خواب میں دیکھے کہ میں نے دودھ پیا، گویا اللہ اسے علم وافر عطا کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دودھ پلایا گیا، خواب میں میں نے دیکھا، مجھے پلایا دودھ، میں نے پیا، حتیٰ کہ میری انگلیوں سے دودھ نکلنے لگا۔ اشارہ تھا بے پناہ اللہ نے آپ کو علم دیا۔ پھر وہ میرا جو انگلیوں سے دودھ نکل رہا تھا عمر ابن خطاب نے چوسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بلندیوں پر لے جایا گیا لفٹ کے ذریعے آپ علیہ السلام کو وہاں سے لے جایا گیا، اور وہ لفٹ جو لائی گئی تھی جنت الفردوس سے لائی گئی، کیونکہ براق قسم قسم کی سواریوں پر اللہ لے گئے تاکہ اعداد و اکرام زیادہ ہو۔ رف رف کہتے ہیں اسی لفٹ کو، دنیا کی معمولی لفٹیں ہیں، بیٹھے دبئی میں گئے، لفٹ پر چڑھے، 10 منٹ کے اندر یا 5 منٹ میں ہم نے 160 منزلیں طے کر دی۔ یہ برج دبئی ہے، لیکن وہ اللہ کا نظام حیرت انگیز ہے۔ لمحات کے اندر
अल्लाह ने सारा निज़ाम तय किया। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इतनी हसीन है कि ना काबिल बयान है वो रफ रफ जिस पर मुझे ले जाया गया। और फरमाया जब बनी आदम की रूह निकाली जाती है तो नेक लोग उसी रफ रफ को देखते हैं कि उसकी उसी रफ रफ के जरिए रूहें आलम इल्लियीन में पहुंचाई जाती है। रूहें जाती, आंख फटी हुई है, मुस्कराता है आदमी मुस्कराने लगा। ये जो मुस्करा रहा है इस मुस्कराहट उस हसीन रफ रफ की वजह से है जिसके जरिए आपको बुलंदियों पर ले जाया गया। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले आसमान पर पहुंचे और वहीं पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहरे कौसर दिखाई गई। नहरे कौसर जो है इसका मंबा जो है इब्तिदा है अल्लाह ने 7वें आसमान से है और ये आगे जन्नत पे फैल जाती है, लेकिन इसकी शाखें अल्लाह मैदान माशर में मिलाएंगे और पहले आसमान तक भी हैं। इसलिए कि जन्नत में जब जाएंगे तो हमने हौदे कौसर का पानी पीना है और हौदे कौसर का पानी नहरे कौसर से आएगा। हर नबी के लिए अलहदा हौद होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 हौद मिलेंगे। एक मिलेगा आप अलैहिस्सलाम को जन्नत से पहले पुलसरात के बाद और एक पानी आपको मिलेगा आपकी उम्मत को पुलसरात से पहले। इसलिए वहाँ भी नहरे कौसर के असरात पहुँचेंगे। उसकी शाखें अल्लाह ने दूर तक पहुँचा दी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने उस नहरे कौसर को देखा, अजीब और गरीब किस्म के याकूत और ज़बरजद के गुंबद बने हुए हैं। मैंने हाथ डाला, उसमें उसकी रेत कस्तूरी की थी और पानी उसका शहद से ज़्यादा मीठा रब्बुल आलमीन ने अता किया। और मैंने ये देखा, कहा ये आपकी उम्मत को अता किया जाएगा। इसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो ही पहले आसमान में दाखिल हुए वहाँ दरवाज़ा खोलाया गया। फरिश्ते ने पूछा कौन? फरमाया जिब्रील। आपके साथ कि नबी आखिर ज़मा अमरे इलाही है। क्या अमरे इलाही? फरमाया अल्लाह का सलाम उन पर, कितने सालेह नबी हैं और कितने साले बाप के बेटे हैं। आगे जाते हो हर नबी ने यही कहा, इकराम हुआ, आपका लक़ब रखा गया सालेह। सालेह कहते हैं वो ऐसी मुक़द्दस हस्ती जिसने अल्लाह का हक अदा करने में और मखलूक का हक अदा करने में कमाल दर्जा इताअत की हो। इसलिए हर आसमान पर आपको नबी सालेह के साथ पुकारा गया। सैयदना, अब मैं जुमे के बाद उसको अर्ज करूँगा, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात पहले आसमान पर और याहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ दूसरे आसमान पर मुलाकात। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात और चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात। 5वें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम से और 6ठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से और 7वें आसमान पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात कराई। इसकी क्या वजह है? अल्लाह ने इन 6 अंबिया की दोबारा तफसीली मुलाकात कराई। इसको इन नबियों को अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या मुशाबत थी और किस बिना पर अल्लाह ने कराई। हालांकि उलुल अज़्म नबी नूह अलैहिस्सलाम भी आए लेकिन उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। इन 7 नबियों की कराई गई और फिर आखिर में आप सिदरतुल मुंतहा पहुँचे। तो इंशाअल्लाह इसका बयान जुमे के बाद करेंगे।
Oh